الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو المواہب، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دیتے ہو۔ کتاب کا نام طبقات، امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی محبت، چاہت اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سے کبھی چوکنا نہیں چاہیے، کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ یوں عادت ہو جائے کاش کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کس نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر خیر سنایا جائے گا۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ الکریم، اور عمل بھی کریں گے۔ لبیک سیدی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 ازواج ٹھیک کا ذکر کریں گے، ایک محترمہ اور ایک نامحترمہ، ٹھیک، کیونکہ ایک آپ پر ایمان لائیں تھیں اور ایک ایمان نہیں لائی تھی۔ نہیں لائی تھی۔ جو ایمان نہیں لائی اس کا نام تھا والا، بد نصیب عورت۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زوجیت مل گئی، ہائے، پھر بھی ایمان سے محروم رہی۔ کیسی بدنصیب۔ اچھا، ایسے بھی اس طرح کے وہ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ مرد وہ نیک اور شریف اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جی، بعض اوقات ایسی ٹکر جاتی ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، پھر وہ اپنے اس نیک شوہر، عالم شوہر، حافظ شوہر، نمازی شوہر سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتی کہ اس کی دینداری سے کوئی سیکھ لے، کوئی فائدہ لے لے۔ جی، وہ حافظ قرآن ہے تو بھی قرآن سیکھ لے اس سے، ماشاءاللہ، وہ عالم ہے تو وہ دین سیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جی، یہ بھی ہوتے ہیں۔ خیر، اس کا نام تھا والا، اور اس کی بدبختی یہ تھی کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ قوم وہ راہ راست پر نہیں آتی تھی، اکثر نہیں آئے اور پھر غرق ہوئے، برباد ہو گئے، ڈوب گئے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو استغفر اللہ مجنون کہتی تھی۔ استغفر، استغفر۔ اچھا، نوح علیہ السلام سے ایک دفعہ اس نے پوچھا کہ آپ کا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا ہاں کرے گا، ضرور کرے گا۔ والا اس کافر عورت کا نام جی، تھا۔ کہنے لگی تو کب کرے گا؟ فرمایا جب تنور سے پانی ابلے گا، اللہ اکبر، یہ نشانی ہوگی کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ آ گئی۔ یہ سن کر وہ بدبخت عورت قوم کے پاس گئی اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، لوگو اللہ کی قسم، نوح علیہ السلام مجنون ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان کا خیال ہے کہ تندور سے پانی ابلے گا اللہ مدد کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، تندور سے پانی نکلا اور پھر زمین سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے، اور پانی کی لہریں ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ، اور دنیا بھر کے سارے غیر مسلم ہلاک کر دیے گئے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے وہ بچے۔ تو بہرحال اس بدبخت بدنصیب عورت نے نوح علیہ السلام کی صحبت سے فائدہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، بلکہ مخالفت کی۔ انجام کیا ہوا؟
काफिर होकर मरी है, कुफर पर खात्मा हुआ। अल्लाह और जब वो तूफान नू आया, ये भी उसके अंदर डूब कर हलाक हो गई। अच्छा, इसके जो करतूत थे, एक तो नबी की गुस्ताखी। गुस्ताख, बेशक ये जो नबियों के औलिया के गुस्ताख होते हैं, इनका अशर अच्छा नहीं होता। ऐसे ये बाज ये जो औलिया के गुस्ताख होते हैं, इनके तो ऐसे वाकयात, इनका चेहरा बिगड़ जाता है। ऐसे अल्लाह की पनाह, अंबिया किराम के गुस्ताखों का भी हाल बुरा ही होता है, बुरा ही इसी तरह सहाबा के गुस्ताखों का हाल भी अच्छा नहीं जी। होता। खैर, एक इसकी जो बुरी आदत थी इस औरत की, जो हमारी इस्लामी बहनों के लिए बाइस इबरत है, इबरत। वो क्या है? ये राज फाश करती थी, हम्म घर की बातें बाहर बताती थी जाकर। हम्म और जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, उसके अंदर ये अच्छा काम नहीं। नहीं, राज फाश करना गुनाह, जहन्नम में ले जाने वाला काम, क्योंकि साहिब राज को इससे ईजा पहुंचती है, और ईजा देनी हराम है। राम प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो शख्सों का आपस में बैठना अमानत है, इनमें से किसी के लिए हलाल नहीं कि अपने साथी की ऐसी बात लोगों के सामने जाहिर करे जिसका जाहिर होना उसे नापसंद हो। ठीक। तो ये हलाक हुई। एक तो इसने अल्लाह के नबी की तौहीन की, गुस्ताखी की, और सोहबत का फायदा नहीं उठाया। दूसरा, घर की बातें बाहर। राज फाश की कर दिया करती थी, इसकी वजह से ये हलाक हो गई। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा, जी। जो ईमानदार थी, ईमान वाली थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें 3 बेटे अता फरमाए हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, साम, हाम, याफत। जी, ये तीनों हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और किश्ती नूह में सवार हुए थे। माशाअल्लाह। अच्छा, इनका नाम मुबारक जो है अमूद, इनका नाम मुबारक, जो ईमान वाली थी। आइन से, जी, आइन मीम वाव दाल। सही। अच्छा, जब तूफान आया था, जमीन से पानी, ऊपर से पानी, तो उस वक्त ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ किश्ती में सवार हो गई थी। ठीक ठीक ठीक। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत अन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन। यहाँ तक के जब हमारा हुक्म आया और तन्नूर उबला, हमने फरमाया किश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को। तो आहला का अपने घर वालों से मुराद ये है कि अपनी मुसलमान ज़ौजा और उनकी जो औलाद है उनको भी आप किश्ती में सवार कर लें। सुभान। तो हज़रत नूह अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़ौजा मोहतरमा, वो ईमानदार थी, अमूद, जी। और उनसे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को औलाद भी दी, और वो भी आप पर ईमान लाए। और एक औरत जो थी वो बदबख्त हुई, बदनसीब हुई, आपकी शान में गुस्ताखी करके, घर के राज फाश करके, और नाफरमानी करके, और सोबत का उसने फ़ायदा नहीं लिया। जी, हमारे जो उलमा हैं और हुफ़ाज़ कुर्रा हज़रात हैं, और इसी तरह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं, इनके घरों में जो इस्लामी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि बहुत सारे घरों में मदनी चैनल देखा जाता है, तो इनके लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे? देखें कि अर्ज़ किया कि अगर औरत हाफिज़ा है, आलिमा है, शौहर आलिम नहीं है, तो उसे सीख ले, क्या हर्ज। माशाअल्लाह। और इसी तरह अगर शौहर आलिम है, दीनदार है, और दीन को समझता है, तो औरत उससे सीखे। वैसे भी कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, मर्द को तो हुक्म है कि दीन सिखाए और जहन्नम से बचाने की तदबीर करे। माशाअल्लाह। तो अपने घरवाली को भी अगर नमाज नहीं आती, नमाज सिखाएं, तहारत के मसाइल सिखाएं, जी। गुस्ल, वुज़ू, नमाज, तिलावत, दिगर अहकाम, उसकी तरबियत करनी चाहिए। मर्द को भी तो ऐसा चाहिए ना कि मिसाल वो नमाज पढ़ता है तो वो घर में दावत भी दे, ऐसा ना हो कि वो अकेले पढ़ता रहे, या कोई तहज्जुद गुजार है और ख़ुद उठ के तहज्जुद पढ़ रहा है, बच्चों को अगर नहीं जगाता, बीवी को नहीं जगाता, तो अगर वो भी जगा दे तो इसमें क्या हरज है? हरज नहीं है, फजीलत है भाई। मैं सही। आपको सुनाता हूँ हदीस पाक।
جی ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرنی چاہیے. یہ حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اگر وہ انکار کرتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. انفرادی کوشش مزید کرتا ہے کہ بھی جاگ جائے. اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے ماشاءاللہ اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے. ماشاءاللہ. اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. اچھا تعلق بھی تو ایسا ہو کہ اب وہ پانی چھڑک رہے وہ ہاتھ رکھ دے تو یوں نہیں. اچھا اس میں دیکھیں ہماری ایک یہ بھی تربیت ہے نا کہ آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ماشاءاللہ محبت بھرا ماحول ہونا چاہیے. محبت پر ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین سنیے اور عمل کرنے کی طرف بڑھیے. گھر کا نقشہ بدل جائے گا اور مکہ مکہ مدینہ مدینہ ہوگی انشاءاللہ الکریم. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. ننھی مبلغہ اور سنتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کیا بیان کر رہی ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. میں نے بھی زینب قاسم فرام کلاس 3 مدنی گرلز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اچھی عادتیں. پیارے بچوں کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کی پہچان اس کی عادتوں یعنی ہیبٹ سے ہوتی ہے. اچھے شخص کو سب لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ برے شخص کو تو نہ ہی کوئی پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تعریف کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں. ان سے ہمیشہ بچتے رہیں. کسی بھی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو عادت ہمارے پیارے دین اسلام کے حکام اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ اچھی عادت ہے، اور جو عادت ہمارے پیارے دین اسلام کے حکام اور تعلیمات کے خلاف ہے وہ بری عادت ہے. آئیے ہم آپ کو وہ عادتیں بتاتے ہیں جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا وقت پر لینا، دل لگا کے پڑھائی کرنا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام اچھی عادتیں اپنائیں اور دوسروں کو بھی اچھی عادتیں اپنانے کی دعوت دیں. اللہ پاک ہمارے ظاہر کو اچھا کر دے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ کریم ہماری ننھی مبلغہ کو نیکیوں بھری طویل عمر بھی عطا فرمائے اور مزید زندگی بھر بھی اچھائی کے بیانات کرنے کی شریعت کے حکم کے مطابق توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال اور جواب شامل کرتے ہیں. میرا نام خنسا نور ہے. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے اگر اسلام میں عورت مرد کے برابر ہے تو پھر عورت کو پردے میں کیوں قید کر لیا گیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے وہ گھر کا افسر ہے. جنس کے لحاظ سے مرد کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں انبیاء کرام سارے مردوں میں ہوئے اور مرد امامت بھی کرتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، راہ خدا میں لڑنا، دیگر معاملات ہیں. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. لیکن پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا عورت کے اپنے فضائل ہیں. جیسے اب بیٹا یہ مرد ہے اور عورت ماں ہے. آپ دیکھیں اس کے حقوق بتائے گئے کہ اس کے وہ قدم بوسی کرے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسا ہے، اور ادب ہے، احترام ہے. محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب پائے، مقبول حج کا ثواب. ماشاءاللہ. تو خیر اب گھر میں عورت کو قید کیوں کیا گیا ہے؟ کس نے قید کیا ہے؟ یہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے جو عورت کو اندر رہنے کا کہا تو آخر اس کو قید کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ کچھ اس پہ بھی آپ تربیت فرمائیں. پہلی بات یہ ہے، پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی، بیچ والی بات بھی یہی ہے. ہم مسلمان ہیں جی، اسلام پر عمل کریں گے اور پورا عمل کریں انشاءاللہ. اور ہماری دنیا اور آخرت، ظاہر باطن، گھر، کام، کاروبار، سب میں ہمیں کامیابی ملے گی جب ہم اسلام کو فالو کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
وَمَن کوئی يُطِعِ شک اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بے شک بڑی کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں. سبحان بے شک وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی. یہ جہالت کے دور میں ہوتا تھا کہ عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں، اللہ اور اس طرح بے پردگی کے ساتھ نہ پھرو. یہ تو بھی قرآن میں کہا گیا، رب کائنات نے منع فرمایا. تو اللہ پاک رحمت فرمائے. آمین. یہ پردہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس میں عمل کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. عورت کی جو قیمتی چیز ہے، جو متاع ہے، وہ کیا ہے؟ عزت، عصمت، حیا. اور اس کا تحفظ کس میں ہے؟ پردے میں ہے، پردے میں. چادر میں ہے، ماشاء چار دیواری میں ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب انسائکلوپیڈیا ہے یہ پردے کے بارے میں. ماشاء اللہ. زبردست کتاب ہے. اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھ لینی چاہیے، نہیں حفظ کر لینی چاہیے، ماشاء اللہ. گھول کے پی لینی چاہیے. ایسی زبردست کتاب ہے. ماشاء اللہ. اس کو پڑھیں اور سمجھیں پردہ کیا ہے، پردہ کیوں ہے، کس سے ہے، کس عمر سے ہے، پردے کا حکم اور پردے کا انداز کیا ہو وغیرہ. اس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے. اور سمجھیں کہ اس میں عورت کی، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ازواج کی حفاظت ہے اور عزت ہے. ماشاء اللہ. تو سیفٹی سمجھیے، قید نہ سمجھیے، حفاظت سمجھیے، قید نہ سمجھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے اولاد کے حقوق. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دنیا میں سب کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں اور کچھ نہ کچھ کئیوں کے فرائض ہیں. تو اگر حقوق ادا کر دیے جائیں تو پھر خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. آئیے سیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اولاد دی ہے ان کے حقوق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. پچھلے کئی پروگرامز سے آپ کی خدمت میں اولاد کے، بچوں بچیوں کے مشترکہ حقوق جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم سیکھتے ہیں. سیدی آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بچوں اور بچیوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، سن اور ڈاٹرز کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کو جھوٹ کی تربیت نہ دیں. ماشاءاللہ. جھوٹے وعدے نہ کریں ان سے. اللہ اللہ اللہ. کہ یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا، تو فلاں یوں ملے گا، اور جھوٹی بات کر رہے ہیں. یہ کیا کچھ بھی نہیں. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ سچ کا الٹ جھوٹ ہے. جو بات سچی نہیں ہے وہ جھوٹ ہے. اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. لبیک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی قسمت جگانے کے لیے گھر میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے، ابھی یہ کم عمر تھے، میری ماں نے مجھے بلایا، کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو عرض کی کھجور دوں گی. فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اگر ہم بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہیں نا. آٹومیٹکلی سیکھ جائے گا وہ کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، ہاں جی، امی تو سوئی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کہہ دو بھائی اس کو. جی. اس طرح کی باتیں. تو اس طرح بچے یا بچوں سے جھوٹے وعدے کہ آپ کو فلاں ٹوائے کھلونا لا کر دیں گے، آپ کو سیر و سیاحت کے لیے لے جائیں گے، آپ کو سوٹ لا کے دیں گے، آپ کو چاکلیٹ دیں گے، تو آپ کو فلاں چیز دیں گے. تو اس سے ان کی غلط تربیت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بچے کو کہا کہ آؤ لے لو پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر. یہ بچہ تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ دینے کے لیے ماں بلا رہی جی، اور اس کا دینے کا کوئی ارادہ نہیں. آئندہ اعتبار بھی نہیں کرے گا. آئے گا دینے کے لیے بھی بلایا جائے گا تو نہیں آئے گا. تو بچوں کو سچ کی تربیت. اور دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے
تو آٹومیٹکلی بچے بچیاں بھی اس کو ماشاء اللہ. اچھا ماں جیسی ہوتی ہے نا بچی ویسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ماں باپ جیسے ہوں گے آگے بچے اولاد بچیاں بھی ایسے ہوں گی. گھر کے اندر جو زبان بولی جائے گی آگے وہ زبان بولی جائیں گی. جو حرکتیں ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے بچے بھی وہی حرکتیں کریں گے. ہم مدنی چینل دیکھیں گے ماشاء اللہ. تو بچے بھی انشاءاللہ نعت خوانیاں کریں گے, منقبتیں پڑھیں گے, ذکر خیر کریں گے, درود و سلام پڑھیں گے. اور اگر استغفر اللہ گناہوں بھرے چینل ہوں گے تو بچے بھی ناچیں گے پھر اللہ کی پناہ, اور بعد میں ہمیں بھی نچائیں گے. اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اسلامی بہنوں کے دینی ادارے, اور دیکھتے ہیں کہ آج کس ادارے کی ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اپنی زندگی کا کچھ خوبصورت مقصد بنائیں اور ایسی زندگی جئیں کہ جو ہمیں بھی شرمساری کا سامنا نہ کروائے, اور کاش کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے بھی ایک عملی نمونہ بن جائے. قابل رشک خواتین, یہ سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے ہمارے پروگرام نیک خواتین میں. آئیے اللہ پاک کی ایک نیک بندی کا واقعہ سنتے ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب, جن کو فاروق اعظم بھی کہتے ہیں, امام العادلین بھی کہتے ہیں, متمم الاربعین بھی کہتے ہیں, غیظ المنافقین بھی کہتے ہیں, رضی اللہ تعالی. ان کی بہن کا واقعہ سناتا ہوں. ان کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام کے اوائل میں ہی مسلمان ہو گئی تھی, اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, مگر ابھی فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ دونوں فاروق اعظم کے ڈر سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے. فاروق اعظم ان دنوں جب کسی کا پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو مارا کرتے تھے. اللہ اکبر. خیر, جب فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی یہ مسلمان ہو گئے, تو آپ جلال میں غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں. دروازہ بند ہے تو آپ سنتے ہیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. دروازہ نوک کیا تو گھر والے سارے ادھر ادھر چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا تو فاروق اعظم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے چلا کر کہا, اے اپنی جان کے دشمن, کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے, ان کو زمین پر گرایا, ان کو مارنے لگے. بہن جب شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی ایک زوردار تماچا مارا. کان کا جھومر ٹوٹ کر گر گیا, چہرے سے خون بہنے لگا اور چہرہ رنگین ہو گیا. اب بہن کس کی تھی؟ فاروق اعظم کی. بڑی جرت کے ساتھ کہا, اے عمر سن لو, تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو, ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. اب بہن کا خون میں لت پت چہرہ اور لب و لہجہ دیکھ کر کچھ فاروق اعظم کا دل نرم ہوا. تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد فرمایا, تم لوگ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ. اب بہن نے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کریم کے اوراق
لا کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بڑی غور سے پڑھا، اب دل کے اندر ہلچل مچ گئی، اور جب اس آیت پر پہنچے آمینوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو ضبط نہیں ہو سکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن کانپنے لگا، بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے، دین اپنانے کی وجہ سے گھر میں بسا اوقات آزمائش آتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، ساس صاحبہ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، سسر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، بھائیوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ڈٹ جانا چاہیے۔ تو ہماری استقامت کو دیکھ کر انشاءاللہ دوسرے بھی ہمیں دین سے روکنے میں سست پڑ جائیں گے۔ ہمیں سست نہیں ہونا، دین اسلام پر کاربند رہنا ہے۔ اور ایک بات اور، اسلامی بہنیں دعوت اسلامی میں آ گئی، کیا اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دی؟ کیا اپنے منسوب کو، شوہر کو نماز کی دعوت دی، نماز کی طرف لائے، مدنی چینل کی طرف لائیں؟ کیا گھر کے افراد کو نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، موقع ملا تو فاروق اعظم پر انفرادی کوشش کی، استقامت بھی دکھائی، اور آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی صورت بنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، جس کا نام ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سنیے اور جانیے کہ قرآن کریم خواتین کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی ازواج پاک سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگو، اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اللہ باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اللہ۔ پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ورنہ وسوسے اور بہد و خیالات آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ امت کی مائیں ہیں، اللہ کوئی شخص برا خیال لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، درست۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کوئی چیز مانگنی ہے پردے کے سبحان پیچھے سے مانگو، دل میں کوئی شیطانی خیال نہ آئے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب غور کریں، وہ مرد و عورت میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مختلف انداز وہ قربت کے اختیار کیے جا رہے ہیں، جی شانہ بشانہ قدم با قدم چلیں، تو پھر نہ جانے کیا کیا نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ ایسے۔ اور یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا اور معلوم ہوا اور تربیت ہوئی کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، نہ کرے۔
ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اللہ یعنی دونوں کے جذبات کو شیطان ابھارتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھیں ادھر امت کی مائیں ہیں اللہ اور ادھر یہ صحابہ ہیں جو کہ سارے جنتی ہیں، سبحان سبحان ٹھیک ہے۔ بے شک تو کوئی کتنا بھی نیک ہے کہ جی یہ ہمارے گھر کے ڈرائیور ہیں، یہ تو بڑے نیک نمازی ہیں، تو اس سے کیا پردہ، کیا پردہ، تو یہ تو قاری صاحب ہیں، ان سے کیا پردہ، ہاں جی یہ تو امام صاحب ہیں، ان سے کیا پردہ، ہاں جی، یہ تو داڑھی والے ہیں، ان سے کیا پردہ۔ پیر صاحب ان سے کیا پردہ، جی پیر صاحب سے بھی پردہ اللہ اکبر، اگر وہ نامحرم ہے نامحرم، تو یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے اس کے اندر تربیت ہی تربیت ہے، ہم تربیت لینے والے بن۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا عالم بھی بنا دے اور عامل بھی بنا دے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے بڑے پیارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جانتے ہیں کہ آج کس امر کی طرف، کس کام کی طرف ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، حضور کیا فرمائیں گے؟ تو امور خانہ داری کے اندر گھر کی خواتین کو کپڑے وغیرہ دھونے ہوتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ پاک کرنے کے تعلق سے عرض کیا تھا کپڑوں کے داغ دھبے کس طرح دور کیے جائیں، کچھ اس کے تعلق سے عرض کیا جائے گا۔ کیا بات، اور میں ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سناتا ہوں، جامع صغیر حدیث نمبر 257 فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو سبحان اللہ، اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، ماشاء اللہ، اور تمہاری ظاہری ہیئت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو کپڑوں پر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، بالخصوص بچوں اور بچیوں کے کپڑوں پر۔ جی اب اس کو دور کرنے کے کچھ ٹوٹکے عرض کیے جاتے ہیں۔ فالسا، اسٹرابری اور بیریز وغیرہ کے داغ لگ گئے تو ٹب یا بالٹی کے اندر اچھی طرح وہ اس کو فکس کریں، ایک کیتلی میں ابلتا ہوا پانی 1 فٹ کی بلندی سے گرائیں، صحیح، تو انشاءاللہ کپڑوں کے داغ اتر جائیں گے۔ بال پوائنٹ کے داغ لگ جاتے ہیں بہت سخت، تو آسانی سے نکلتے نہیں ہیں، اس کے لیے نیل پالش ریموور جو ہے وہ استعمال کریں، اس سے وہ اتر جائیں گے۔ روئی کو تھوڑا کاٹن کا تھوڑا سا پیس لیں نا، اس پر ریموور لگا کر داغ پر رگڑیں، صاف ہو جائے گا۔ صحیح، اور پھر اس سے مل کر واشنگ پاؤڈر وغیرہ سے اسے دھو لیں۔ اچھا، بچے جب پارک وغیرہ میں کھیلتے ہیں تو کپڑوں پر گھاس کے داغ لگ جاتے ہیں، نشان لگ جاتے ہیں، تو اس کو پہلے اسپرے بوتل میں جو ڈٹرجنٹ ہے اس کو بھر کر داغ پر چھڑکیں، اچھی طرح ملیں، مشین یا بالٹی میں ڈال کر اس کو پھر دھو لیں۔ اچھا، کپڑوں پر رنگ لگ گیا تو لیمو کاٹ کر اس پر نمک چھڑکیں اور داغ والی جگہ پر رگڑیں، صاف ہونے پر وہ واشنگ پاؤڈر وغیرہ سے دھو لیں، انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ کیا بات، اچھا، سفید کپڑوں پر چائے کا داغ لگ گیا تو اس پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ چائے کے داغ کو اسپرٹ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ چائے جیسے ہی کپڑوں پر گرے تو کپڑوں پر نمک چھڑک دیں، صحیح، اس سے داغ نہیں پڑیں گے۔ اچھا، کپڑوں پر پان کا داغ لگ گیا تو داغ پر چونا لگا کر رکھ دیں، دوسرے دن دھو لیں، اتر جائے گا۔ کیا بات، اچھا، عطر کا دھبا لگ گیا تو اس کے لیے ٹاٹری پاؤڈر کو دھبے پر لگائیں، نیم گرم پانی سے رگڑ کر دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کپڑے چمکانے، اب کیا کریں؟ ایک ٹب میں سرکہ 2 چمچ، ونیگر سرکہ جو ہے، اور نمک کے 2 چمچ، سہاگا 2 چمچے باریک پیس کر تھوڑے سے پانی میں ملا کر رکھ دیں، دوسرے ٹب میں نیل ملا کر رکھ دیں۔ اب سفید کپڑے ڈٹرجنٹ سے دھو کر صاف پانی میں کھنگا لیں، پھر سرکے والے ٹب میں ڈال دیں۔
आधे घंटे के बाद इन कपड़ों को नील देकर फैला दें। चंद कपड़ों को मशीन या बाल्टी में धोते वक्त दिगर रंगदार कपड़ों से अलग सेपरेट अलग करें। सफ़ेद कपड़ों को मज़ीद सफ़ेद बनाने के लिए इनको तेल देने के अलावा आधी बाल्टी पानी में आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दें। फिर इसमें सफ़ेद कपड़े डालकर चंद मिनटों में निकालकर सुखा लें। कपड़े निखरे निखरे चमकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल हमारे दिलों को भी उजला उजला करने के लिए डिटर्जेंट देता है, हमें पाउडर देता है, दीनी मालूमात देता है, और माशाल्लाह देखें हमारा ज़ाहिर अच्छा करने के लिए भी कितनी अच्छी कोशिशें जारी हैं। दुआ भी फरमाया करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये मज़ामीन तैयार करने वाले इस्लामी भाइयों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और बयान करने वालों का भी भला हो जाए, आप सुनने वालों का भी भला हो जाए, और हम सब अमल करें, हम सब का भला हो जाए, सबका भला हो जाए, सबकी खैर हो जाए। अपना ख्याल रखें। नए सवालात और नई मालूमात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।